natural disasters. That is our topic in this lecture. In this lecture, we will be discussing natural disasters. As we have started our series of lectures on GSA, General Science and Ability, so far we were discussing that everything is cosmos. Everything is cosmos. Cosmos means that everything is in order. Now we are going towards the disorder, the other part of the nature, which is disastrous. So please make a comment that there is cosmos as well as chaos in the nature. There is cosmos as well as chaos in the nature. So far we were reading about everything is properly done. Sun, moon, sunrises, sun goes, universe, everything is alright. Rotation, revolution, seasons, days, nights, 24 hours. So this part is called cosmos, universe. कि भाई सब कुछ ठीक ठाक जारी है. सूरज अपने टाइम पे निकलता है, अपने टाइम पे डूब जाता है, चांद है, सितारे हैं, सब ठीक ठाक चल रहा है, कोई गड़बड़ नहीं है. But this is not the whole story. Unfortunately, we also have natural disasters when everything is not properly done. Especially on Earth. Especially on Earth, we have a lot of natural disasters. Now, some disasters are anthropogenic, means that these have been done by human beings, while others are purely natural. Because of the population, that there is so much population now in the world, so even the natural disasters become human tragedies, and we go through a lot of problems. मतलब ये सैलाब वगैरह या इस तरह की जो चीज़ें पुराने ज़माने में भी ज़लज़ले आते थे, लेकिन आबादी कम होती थी, तो ज़लज़ला आ गया चला गया, किसी को पता नहीं चला. वल्केनो जो है, आतशफशान पहाड़ फट गया, लावा निकला बाहर, गिर गया, लेकिन इंसान नहीं थे तो वो भी नेचुरल लग रहा था कि नेचुरल है, और उसके भी बड़े फ़ायदे हैं. मतलब एक आतशफशान पहाड़ है तो नीचे से चीज़ें निकाल के बाहर लाता है, लावा होता है, उसमें मिनरल्स होते हैं, इंसान को स्टडी करने का टाइम मिलता है कि भाई ज़मीन के अंदर क्या चीज़ है. अर्थक्वेक्स है तो ये भी बड़ी बड़ी पहाड़ों को खोलता है, बड़ी बड़ी जगहों को खोलता है. अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है ये 2 कॉन्टिनेंट में तकसीम हो रहा है, तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है, कुदरती मज़ाहिर है, चल रहे हैं, कोई बात नहीं है. ज़लज़ला आ गया गया तो क्या हुआ, लेकिन इंसान जहाँ इन्वॉल्व है, देन इट बिकम्स डिजास्टर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. In the context of human beings, then it becomes disaster. Now we have anthropogenic, anthropocentric, which is because of the anthro means human being, because of human beings. Now there is a lot of heat in Multan, and there is no heat in Skardu, so that is natural. अब मुल्तान में बहुत गर्मी पड़ती है और स्कर्दू में गर्मी नहीं पड़ती, तो ये कोई क्लाइमेट चेंज नहीं है, ये नेचुरल बात है. कल वी टच्ड वेदर वेरिएशन कि भाई ये वेदर है, स्कर्दू का अपना वेदर है, स्वात का अपना वेदर है, पिशावर का अपना है, मुल्तान का अपना है. क्योंकि मुल्तान कभी भी जो है स्कर्दू जैसा ठंडा नहीं था.
ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ملتان میں ابھی گرمی آ گئی ہے. ملتان ہمیشہ سے گرم رہا ہے. دیٹ از بیکاز آف دا ٹلٹ آف دا ارتھ. ٹلٹ آف دا ارتھ. ارتھ کا جو ٹلٹ ہے, جو ایکسس ہے, جو کل ہم نے ایکلیپسس میں بات کی تھی, ملتان جو ہے وہ سورج سے زیادہ ٹلٹ میں زیادہ قریب ہے. اسکردو جو ہے وہ دور ہے. اس وجہ سے اسکردو پہ کم دھوپ پڑتی ہے اور ملتان پہ زیادہ دھوپ پڑتی ہے. سو دس از اے نیچرل فینامینا. ٹھیک ہے. اب اسکردو میں جب گرمی پڑنے لگتی ہے, سو دیٹ از کلائمیٹ چینج. یا ملتان میں اگر برف باری ہو جائے, سو دیٹ ول بی سم تھنگ ویری اسٹرینج. دیٹ بیکمس اندر سچویشن. ٹھیک ہے. جو کلائمیٹ چینج کی ہم بات کرتے ہیں یا گلوبل وارمنگ کی, سو دیٹ از بیسیکلی ہیومن انڈیوسڈ. دیٹ از کازڈ بائی ہیومن بینگ بیکاز آف پولوشن, contamination, CFCs, chlorofluorocarbons, because of the emission of gases, because of vehicles, because of machines, because of cars. اتنی مشینری آ گئی ہے, اتنی کارز آ گئی ہے, وہ سارا پولوشن پھینک رہے ہیں اوپر. گرین ہاؤس افیکٹ بن رہا ہے. آپ کا اوپر جو ہے وہ گرد کا, گن بلا کا ایک اور آسمان بن رہا ہے. تو the earth traps the heat, so it becomes greenhouse effect. اب سورج کی کرنیں ہیں وہ تو نیچرلی گر رہی ہے اور پھر یہ یہاں سے ریفلیکٹ ہو کے واپس جا رہی ہے. اوپر پولوشن نہیں ہے تو یہ ساری لائٹس اوپر چلی جاتی ہے, تو بندہ ٹھنڈا ٹھنڈا فیل کرتا ہے. لیکن اگر اوپر پولوشن کا آسمان بنا ہے تو یہ جو ہیٹ ہے یہ واپس نہیں جا سکتا, ادھر ٹریپ ہو جاتا ہے. تو وہ آٹومیٹیکلی جو ہے پھر زمین پہ گرمی ہو جاتی ہے. اب زمین پہ گرمی ہو جاتی ہے تو وہاں ہو سکتا ہے گلیشیئرز پڑے ہوں, بڑے بڑے جو ہے اس کے برف کے پہاڑ. اب وہ پہاڑ جب پگھلیں گے اور اتنا پانی آئے گا تو پھر وہ ٹورنیڈوز اور سائیکلونز اور فلڈز اور پھر اپنے ساتھ ساری چیزیں جو ہے وہ بہا کے لے جاتے ہیں. تو دن وی فیس نیچرل ڈیزاسٹرز. دیئر کین بی ہیزرڈز آلسو, بٹ دا ہیزرڈ افیکٹ از ویری لمیٹڈ. ایک ہیزرڈ ہے, ایک ڈیزاسٹر ہے. ہیزرڈ از لمیٹڈ. مثلا کسی گاؤں میں زیادہ لوگوں نے ایک تندور سے روٹی لے لی اور اس تندور میں کسی نے زہر ملایا تھا یا کوئی پرانا آٹا تھا, تو گاؤں کے لوگوں نے وہ روٹی کھائی اور گاؤں میں سب لوگ جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے. سو دیٹ از ہیزرڈ بیکاز اٹس انفلوئنس, اٹس افیکٹ از لمیٹڈ, ایک گاؤں پہ آئے. لیکن اگر کولرا, ہیزا یا کووڈ یا کوئی اور بیماری پورے علاقے میں پھیل جاتی ہے, سو دین اٹ بیکمس ڈیزاسٹر. اب آپ کے گاؤں میں تھوڑا سا پانی آ جاتا ہے اور آپ کے کھیت کو خراب کرتا ہے, سو دیٹ از ہیزرڈ. لیکن اگر گاؤں کے گاؤں وہ لے جاتے ہیں, سو دین اٹ بیکمس ڈیزاسٹر. ناؤ ہاؤ ٹو مینج ڈیزاسٹرز, فار دیٹ science is the solution. Now science is giving the solutions that how can we cope with the situations which are disastrous. Because science is the study of nature. آپ نعیم خان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کہ نعیم خان مجھے گالی نہ دے, نعیم خان مجھے مارے نہ. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نعیم خان کو سمجھے کہ نعیم خان کس پرنسپلز پہ کام کرتا ہے, اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے, اس کی لائکس کیا ہے, ڈس لائکس کیا ہے. تو آپ مجھے اپنا سبجیکٹ بناتے ہیں, مجھ پہ اسٹڈی کرتے ہیں, پھر آپ میرے شر سے بچ جاتے ہیں. سو بیسیکلی سائنس از دا اسٹڈی آف نیچر, ہاؤ نیچر ورکس. یہ نیچر کیسے کام کرتا ہے, یہ ارتھ کویکس کیوں آتے ہیں, یہ ڈیزاسٹرز کیوں آتے ہیں, اس کا کیا طریقہ کار ہوگا. سو سائنس از بیسیکلی چیلنجنگ نیچر. نیچر نے برڈ بنایا, پرندہ بنایا, سائنس پرندہ نہیں بنا سکتا,
لیکن سائنس نے اسے بہت بڑا جہاز بنایا. سو سائنس کنٹرولڈ traveling, that we can now travel to United States, we can now travel to any part of the world because of the scientific development of aeroplanes and air services. So similarly, when there are disasters, اب جاپان میں دنیا کے سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں، لیکن جاپان والوں نے سائنس یوز کیا. پرانے زمانے میں کہتے کہ جی یہ دیوتا ناراض ہو گیا اور خدا ناراض ہو گیا اور خدا کا قہر ہے. ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی لڑکیوں نے جینز پہنے تو اس وجہ سے جو ہے وہ زلزلے آ گئے. اگر اس طرح ہے تو پھر لندن میں، پیرس میں تو ہر روز زلزلہ ہونا چاہیے. نہیں جی وہ تو کافر ہے تو اس کو تو اللہ نہیں آزماتا، ہمیں غلطی ہوئی ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو پھر ہمیں آزما رہی ہے. تو یار جو آپ کا اپنا دوست ہے جو آپ کو مانتے ہیں اس کو آزماتے ہو، اور جو آپ کو نہیں مانتا اس کو نہیں آزماتے. کمال ہے. اور مطلب اس طرح کی ان لاجیکل باتیں جو ہے بندہ سنتا ہے حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا چکر ہے. ٹھیک ہے. اور اگر مسلمان ہیں تو بہت سے مسلمان ملکوں میں زلزلے نہیں آتے کیونکہ وہاں کا جو نیچرل فینومینا ہے، جو جیوگرافی ہے، جو جیالوجی ہے، دیٹ از ناٹ پرون ٹو ارتھ کویکس. وہاں ارتھ کویک جو ہے وہ نہیں آتے، وہاں ہیٹ جو ہے وہ ٹریپ نہیں ہوتا نیچے، لاوا جو ہے والکینو جو ہے وہ نہیں نکلتا، تو اس وجہ سے وہاں پھر زلزلے نہیں آتے. So I have given you notes on these natural disasters, and natural disasters provide striking observations into the role of vulnerability in explaining patterns of loss among peoples and regions. So when there is a natural disaster, it gives us an opportunity to study the vulnerability. Vulnerable means that it is weak. The weaknesses of human system are natural systems. کہ بھئی کہاں جو ہے weakness ہے. Hazards become disasters when a perturbation overwhelms the capacity of a population or places to adopt or cope. کبھی کبھی بندہ جو ہے وہ اڈاپٹ کرتا ہے، کوئی بھی معمولی سا مسئلہ آ جاتا ہے تو اس کو ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں، لیکن نیچرل ڈیزاسٹرز کو ہم جو ہے وہ اڈاپٹ نہیں کر سکتے. اب دنیا میں بڑے بڑے جو ہے وہ سٹارمز آئے ہیں، بڑے بڑے جو ہے وہ ڈیزاسٹرز آئے ہیں. اگر آپ اس کو گوگل کریں نا کہ 6 آف دی ورلڈز ڈیڈلیسٹ نیچرل ڈیزاسٹرز، ڈیڈلیسٹ نیچرل ڈیزاسٹرز، کہ وہ کون سے نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں جو انسان کی ہسٹری میں آئے ہیں. تو اس میں یہ ینگ زی ریور فلڈ ہے 1931 میں، ہائیشن ارتھ کویک ہے 2010 میں، 2010 میں ہیٹی میں زلزلہ آیا تھا، اسے تباہی پھیلائی تھی بہت زیادہ. ٹائفون نینا جو ہے 1975 میں آیا تھا. ٹوکیو یوکوہاما میں ارتھ کویک آیا تھا 1923 میں. اچھا یہ جو 1923 میں ارتھ کویک آیا تھا اس کے بعد وہ لوگ جو ہے اور زیادہ کانشیس ہو گئے کہ بھائی ہم کیسے اس زلزلے کو، اب انہوں نے ایسے ارتھ کویک ریزسٹنٹ ہاؤسز بنائے ہیں، ایسے فلوٹنگ ہاؤسز ہے کہ وہ ویسے بھی ہل رہے ہیں، اگر زلزلہ آ جاتا ہے تو وہ مزید بھی ہلے تو کوئی پرابلم نہیں بنتا، وہ گرتے نہیں ہیں. سو دے آر یوزنگ ناؤ مور earthquake resistant house infrastructure. Do you know which are the famous Pakistani natural disasters? Any idea? پاکستان میں مشہور ڈیزاسٹرز کب آئے تھے اور کیا تھے؟ Can you tell me? پاکستان کے مشہور نیچرل ڈیزاسٹرز کون سے ہیں؟ ارتھ کویک اکتوبر 2005 یس. کشمیر
region, especially Kashmir, Mansehra, up to Islamabad in 2005, 2010 floods also, and in 2000 recently also, 2021 I think, the recent floods in Sindh, 22. So these are some of the famous, you should know the famous global and Pakistani natural disasters. A natural disaster is the highly harmful impact on a society or community following a natural hazard event. Some examples of natural hazard events include flooding, drought, earthquake, tropical cyclone, lightning, tsunami, volcanic activity, wildfire. So all these are natural disasters. A natural disaster can cause loss of life or damage property and typically leaves economic damages in its wake. The severity of the damage depends on the affected population's resilience and on the infrastructure available. अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वीक है तो नेचर डिजास्टर उसको उड़ाएगा, अगर वो स्ट्रांग है तो इतना नहीं कर सकेगा. अब ये है कि नेचुरल डिजास्टर का वर्ड जो है, दिस हैज आल्सो बीन चैलेंज. अब मुझे नहीं पता था, मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट लगाया था कि इसको नेचुरल डिजास्टर हमें नहीं कहना चाहिए. ये नेचर की तरफ से कोई चीज नहीं है. ये जो मौलवी वगैरह है वो आपके गेम के साथ, आपकी माइंड के साथ गेम करते हैं, आपके साथ खेलते हैं, तो ये उनको नेचुरल डिजास्टर कहते हैं. क्योंकि नेचर जो है उसको हम कुदरत भी कहते हैं, और कुछ लोग कुदरत को खुदा भी कहते हैं. कुदरत को मंजूर है, कुदरत की तरफ से आफत है, कुदरत की तरफ से सजा है. तो अब ये इंटरनेशनली इन्होंने इस चीज को मना किया है कि आप इसको नेचुरल डिजास्टर नहीं कह सकते. दिस इज आइदर जस्ट डिजास्टर और इट इज अ नेचुरल फिनोमिना. ये एक आम कुदरती चीज है. जिस तरह के सूरज निकलता है, सूरज डूबता है, तो इस तरह जलजला भी आता है, इसी तरह वोल्केनो भी पड़ता है, इस तरह सैलाब भी आता है. उसके अपने फिर फवायद होते हैं. वो नेचर एम ही नहीं करता इस चीजों को, उसके बड़े फवायद होते हैं. लेकिन जब इंसान उसमें मरता है, एनिमल्स मरते हैं, तो फिर इट बिकम्स डिजास्टर. A disaster is a result of a natural or human-made hazard impacting a vulnerable community. Vulnerability is important. Vulnerability. कि भाई वीकनेस आपकी क्या है. यही जलजले कहीं और भी आते हैं, कुछ नहीं होता. पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में आते हैं, गरीब इलाकों में आते हैं, जहाँ खुदा ज्यादा नाराज होता है, लोग गरीब होते हैं और नाराज भी है, तो मतलब तो अमीरों पे आना चाहिए, गरीबों पे क्यों आते हैं? ज्यादातर ये गरीबों के इलाकों में आते हैं. गरीबों को झोंपड़ियां जो है वो ले जाते हैं. सिंध में सैलाब आता है तो कोई बंगला उसमें नहीं जाता, झोंपड़ी उसमें चली जाती है. अगर वो बंगले होते तो शायद वो न जाते उसमें. सो द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट दैट इज वल्नरेबिलिटी, कि वो कितना वीक जो है वो है. Human choices and activities like architecture, fire, resource management, and climate change potentially play a role in causing natural disasters. In fact, the term natural disaster has been called a misnomer. ये misnomer है. नेचर डिजास्टर नहीं लाता, ये ह्यूमन लाता है. इंसान जो है गड़बड़ करता है, तो इस वजह से जो है वो आ जाते हैं. उसकी रीजंस क्या है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस. ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस. एक्सप्लॉइट मीन्स टू यूज, टू यूटिलाइज. हम जो है नेचर को बहुत ज्यादा ओवर यूज करते हैं, तो इस वजह से जो है वो क्लाइमेट चेंज और इस तरह की चीजें जो है वो आते हैं. तो ये विकिपीडिया का जो नेचुरल डिजास्टर का आर्टिकल है,
اس کو آپ پڑھیں. جو رسک مینجمنٹ ہے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے، پاکستان میں NDA میں ہے، نیچرل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. تو وہ اس پہ کام کرتے ہیں. میں بھی آئی واز ڈائریکٹر جنرل CMU کرائسس مینجمنٹ یونٹ. تو اس میں NDMA کے ساتھ ہم بڑے کلوز کام کرتے تھے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. اس سے پہلے کہ ڈیزاسٹر آ جائے آپ اس سے پہلے اس پہ کام کریں. ابھی میں سوات میں گیا تھا، یہ بحرین اور کالام، اوشو، تروڑ اور کمراٹ. تو میں حق حیران ہو گیا کہ لوگوں نے دریائے سوات کے لیے اتنی جگہ چھوڑی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے انہوں نے ہوٹلز بنائی ہے. تو نیچر جو ہے اپنا راستہ کبھی نہیں چھوڑتا. تو اب جب دریا آتا ہے تو پورا سٹی کی سٹی اپنے ساتھ لے جاتا ہے، کیونکہ وہ پہاڑ ہے، اس میں ہوٹل بنانے کی جگہ نہیں ہے. لوگ گریڈ میں آ کے، لالچ میں آ کے انہوں نے تباہی پھیلائی ہے. تو اس وجہ سے پھر فلڈنگ بھی ہوتی ہے. اور اگر بحرین میں، کالام میں یہ ہوٹل ادھر نہ بنتے جہاں دریا بہ رہا ہے تو پھر نیچرل ڈیزاسٹر نہ ہوتا. آج سے 100 سال پہلے بحرین میں اسی طرح سیلاب آتے تھے، سندھ میں اس طرح کے سیلاب آتے تھے، لیکن اتنی آبادی نہیں ہوتی تھی تو ہم اس کو نیچرل ڈیزاسٹر نہیں کہتے تھے. بہرحال جب نیچرل ڈیزاسٹر آ جاتا ہے تو اس کا رسک مینجمنٹ جو ہے دیٹ از آلسو پارٹ آف یور کورس، کہ اس کو پھر ہم کیسے مینیج کریں. نمبر 1 از ٹو ٹیل دا پیپل ٹو لیو دیٹ پلیس along with the animals and other valuables. Many people, they don't leave. So you have to convince them, and that is the duty of administration, management, to tell them to leave that place immediately. Because when there will be no humans, so there will be no losses. Yes, there will be some loss of the property, but still human loss will not be there. Second thing is that there should be proper control on the infrastructural ingredients or chemicals or cement or bricks and stones. There should be proper control. اب ٹھیکیدار جو ہے، ٹھیکیدار چونکہ مسلمان ٹھیکیدار ہے تو وہ ایک دم سے جو ہے وہاں وضو کر کے، استنجا کر کے، اپنے آپ کو ٹھنڈا کر کے جا کے گن بلا ڈالے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے تو میں تو ڈائریکٹ جنت میں جاؤں گا، بے شک میں کچھ بھی کروں. تو یہ اس کو ایک سیٹسفیکشن ہوتا ہے اندر، تو اس وجہ سے وہ ہر غلط کام کرتا ہے. اب جو انگریز ہے، جو کافر ہے، اس کو چونکہ یہ نہیں ہوتا کہ میں جنت جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا، تو وہ اس دنیا میں اپنے حالات کو بہتر کرتا ہے. تو وہ ٹھیکیدار وہاں غلط قسم کی مٹیریل ڈالتا ہے. تو بلڈنگ کوڈز ہے، بلڈنگ مٹیریل ہے، اس کا جو لاز ہے، بائی لاز ہے، تو اس پہ عمل کیا جائے کہ دریا جو ہے اسی سے آپ نے کتنا دور اس بلڈنگ کو بنانا ہے. بڑی اس میں رشوت چلتی ہے، کرپشن چلتی ہے. سارے 5 وقت کے نمازی ہے، لیکن ہر بندہ رشوت لیتا ہے. جی مجھے رشوت دے دو اور بناؤ گھر، پھر جلدی جلدی جا کے نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، عمرے پہ بھی جاتا ہے. تو اس وجہ سے وہاں افات جو ہے وہ بہت زیادہ آتی ہے. تو یہ جو سائنٹیفک مینجمنٹ ہے، اس طریقے سے اگر کام ہو جائے تو پھر وہ رسک مینجمنٹ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو عمران خان جو ہے ہمارا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا گورو ہے، ایکسپرٹ ہے، اس نے اس میں ڈگری بھی کی ہے. تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ سیف 2 میں اس کے 3-4 بہترین قسم کے لیکچر دے دے، نوٹس دے دے، تاکہ یہ سبجیکٹ جو ہے یہ پارٹ آپ کور کریں. So I hope you got these basic points in the disasters and disaster management, and I have already given you notes, definitions, everything. And this is again interesting study because this is related to nature. Thank you, Rahman, for your contribution, for your comment. So all the best, take care, and be ready for test in the GSA course.
that we will be finishing up after 2 lectures. Saturday and Sunday we have no lectures, so please revise your courses.